پاکستان کے ایک سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب محترم، تو ان کا ڈائلاگ ہے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اب میں تو آصف زرداری نہیں ہوں، نہ میں ڈائلاگ بول کے عوام کو آپ ایک ایک گلی میں گئے ہیں، میٹنگ میں گئے ہیں، وہ بتائیں۔ آپ مجھے کنفیوز لگ رہے ہیں، میں آپ کی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لاہور کی گلیوں میں جمہوریت کی فتح ہوگی، یہ الیکشن جمہوریت کی فتح کے لیے تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیاستدان اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے تھے کہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ سیاستدان شاید نظام کو تبدیل ٹھیک نہیں کر سکتے، لوگوں کا ان پر اعتماد ختم ہو گیا۔ جو آج جلسوں میں آپ لوگوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں، کارنر میٹنگ میں جو تعداد دیکھ رہے ہیں، لوگ اس سسٹم پر بلیو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ڈیموکریسی میں تھا، اور این اے 122 میں جو لوگوں کا ہجوم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ ان کی پرفارمنس بری بھی ہے سیاستدانوں کی، پھر بھی پولیٹیکل سسٹم پر لوگ بلیو کرتے ہیں۔ یہ آئرونک کتنا ہے کہ ایک سال پہلے کہ یہی عمران خان صاحب دھرنے میں جمہوریت خطرے میں تھی، مگر آج بڑی اچھی بات سمی نے کی کہ ایک سال بعد یہی دھرنا کہ لوگ جو ہے وہ ایک جمہوریت کو تقویت دے رہی ہے، سسٹم کا حصہ نہیں اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ سسٹم میں رہ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جمہوریت تو جتا دی آپ نے، میں کنفیوز صحیح، آپ کے پاس کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، بتا دیں جیتے گا کون؟ اچھا ویسے یہ سوال آپ کیا جا سکتا ہے؟ میں آئی ایم ناٹ اے گاڈ کہ میں آپ کو بتا سکوں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو مارجن ہوگا نا وہ بہت کم ہوگا۔ اور علیم خان جو ہے اس کی پوزیشن پہلے بہت خراب تھی، بڑی کمزور تھی، جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس میں علیم خان کی پوزیشن بہتر ہوئی، اور اس بات کا چانس ہے کہ وہ جیت جائے۔ اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج دیکھیں آپ نواز شریف صاحب، ایک اچھی بات ہوئی کہ سمیع ابراہیم صاحب نے آ کے بڑا واضح طور پہ ایک بیان دیا ہے کہ علیم خان صاحب جیت جائیں گے۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ عامر متین اور رؤف کلاسہ بھی اپنا فیوریٹ پک کریں۔ عامر متین صاحب، ایک تاریخ دھرنے کے بعد سے آ رہی ہے، بائی الیکشن میں ڈیفیٹ ہوتی آ رہی ہے، اور کئی مارجن تو 50,000 ووٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہری پور اٹھائے جہاں پہ کہ باقاعدہ کیمپین چلی کے پی کی اپنی حکومت، اور وہاں پہ مارجن آف ڈیفیٹ زیادہ، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، یہاں پہ ساری نون کی بھی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی بھی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے۔ عوام جاننا چاہ رہی ہے جب سارے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے اور نیشنل ایشوز پہ بات ہوئی ہے، جیتے گا کون؟ ابھی تک 2.5 سال کا پی ایل ایل کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ ایک بھی بائی الیکشن میں نہیں ہاری، تو یہ تو ان کا ریکارڈ دیکھیں تو ابھی تک ان کا بڑا ٹھیک جا رہا ہے۔ اور یہ لاہور ہے، یہ ان کا گڑھ ہے، اور ان کے بقول تخت لاہور ہے، اور رنجیت سنگھ کی میں آگے ہی مثال دے چکا ہوں۔ تو میرا خیال ان کے لیے ہم بات کر رہے تھے سٹیکس کی، پی ایم ایل این کے لیے بھی اتنے زیادہ اس کے سٹیکس ہیں کہ یہاں پہ ہارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید پچھلا الیکشن جو ہے تھوڑا سا بیلنس عمران خان کا کینڈیڈیٹ کے لیے میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہارنے کا یہاں مطلب یہ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کہ عمران خان مجھے پلیز یہ کہنے دیں کہ عمران خان پہ جو الزام لگا رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس الیکشن جیتنے سے وہ تھوڑا سا یہ دوبارہ لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ شاید میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ یہ الیکشن بائی الیکشن نہیں ہے، یہ اس بحث کا ایک سال سے جو ہو رہی ہے، اگر ہار گئے تو دوبارہ دھاندلی نہیں، ایک سال سے یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو ان کو یہ موقع ملے گا کہنے کا، دیکھا میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہار گئے تو پھر ہار کی دونوں سائڈ کے بڑے سٹیکس ہیں، اس کے بعد ہار گئے تو پھر بھی دھاندلی ہوگی، نہیں وہ دونوں میرے خیال ایک تو آلریڈی ہو گیا کہ دونوں طرف کے جو بیانات آ رہے ہیں موسٹ پرابلی یہاں جو بھی ہارے گا وہ ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا تھا کہ جنہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا، تو ایک کلین تو نظر آ رہا ہے، مگر یہ کہ سٹیکس دونوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کرنے دیں جو آپ کی جتنی بات چیت ہوئی، جو آپ نے رنجیت سنگھ کا دور بھی بتایا، سارا نون کا کینڈیڈیٹ آپ کو اسٹرانگ لگ رہا ہے، اس کی سٹیک زیادہ ہے، یہ میرے منہ میں الفاظ آپ ڈال رہے ہیں، میں اگر کلیئرلی ہو سکتا ہے مارجن بعد میں نہیں، مارجن زیادہ ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، یہ سبھی کہہ رہے تھے کہ مارجن کم ہوگا، مگر ضرور ہے ہو سکتا ہے مارجن زیادہ بھی ہو، جو کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا، یا میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بتانا چاہ رہا نام بتا بھی دیے، نہیں میں نے تو دونوں سائڈ کے بتایا کہ ان کی کیا ایڈوانٹیج اور ان کی کیا ایڈوانٹیج ہے، مگر جو جس کی وجہ سے کلیئرلی نہیں میں بتا رہا، امپونڈریبل جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، ایسے عوامل ہیں یہاں پہ، عوام کا رجحان کیا نظر آتا ہے، ایسے عوامل یہاں پہ ہیں جس کی وجہ سے نیو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جس کا پتہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل پچھلی دفعہ کافی سارے لوگ تھے جن پہ یہ الزام ہے یہ ووٹ نہیں دے سکے، پھر یہ پوری ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ایک صورتحال اور تھی، اس وقت بالکل ایک
لائم لائٹ میں پورے اس کا آ گیا ہے, لوکل باڈیز الیکشن آنے والا ہے اور بڑے امپونڈریبلز بڑے زیادہ آگے میں ہیں, تو اس لیے ان وجوہات اور ان عوامل کی وجہ سے آسانی سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ جیتے گا یا یہ جیتے گا. اور لیٹس سے کہ کلوز ہے, فائٹ کلوز نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو رزلٹ پرسوں آئے تو مارجن زیادہ بھی ہو, مگر اس وقت پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا سر آپ بتا دیں کون جیت رہا ہے؟ آپ بڑا بتائیں, آپ اٹھ کے سوال کر رہے ہیں. بات سے نہ میں نے گلیاں چھانی ہیں, نہ میں نے لاہور میں رپورٹنگ کی ہے, میں تو اسلام آباد میں اور ابھی آیا ہوں یہاں پہ تھوڑی بہت چیزیں دیکھ رہا ہوں.